حدیث میں آیا ہے کہ ایک انسان اللہ کے ہاں جب پیش ہوگا تو جو تحفہ یا ہدیہ وہ خدا کی خدمت میں پیش کر سکے گا وہ کوئی بھی ہدیہ اس شے سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا کہ جو خود اسی کی ذات سے صادر ہوا ہے، اسی کو کلام کی اس کی خدمت میں پیش کرے تو یہی اس کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے۔ اس لیے یہ آتا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ میدان حشر میں فرمائے گا جو قرآن مجید کے پڑھنے والے، حقیقی معنی میں پڑھنے والے، ان سے کہا جائے گا کہ تم پڑھتے چلے جاؤ اور تمہارا آخری مقام، تمہارے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے، آخری آیت جو تم پڑھو گے اسی کے مطابق تمہارا درجہ بلند ہوگا۔ اس اعتبار سے سورہ رحمان میں ہے الرحمن علم القرآن، رحمان کی رحمانیت کا مظہر اتم قرآن ہے، اس کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر قرآن۔ لیکن ایک عظمت ہے افادیت کے اعتبار سے، انسانوں کے لیے یہ کس کس پہلو سے مفید ہے، اس کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ جامع ترین مقام سورہ یونس کی یہ 2 آیات ہیں جو میں نے تلاوت کی۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ پہلی آیت میں 4 الفاظ جمع کیے گئے قرآن کے لیے۔ اے لوگو، تمہارے پاس آ گئی ہے وہ شے جو موعظہ بھی ہے، نصیحت، بات سے بنا ہے لفظ، موعظۃ وشفاء لما فی الصدور، اور جو کچھ سینوں میں روگ ہے ان کا مداوع، ان کی شفا، ان کا معالجہ، وہدی، اور ہدایت، رہنمائی، ورحمۃ للمؤمنین، اور رحمت اہل ایمان کے حق میں۔ اس کے بعد فرمایا، میں ان 4 الفاظ کی شرح بعد میں کروں گا، لیکن دوسری آیت کا مفہوم بھی سامنے آ جائے تو اس پہلی آیت کی عظمت جو ہے وہ نکھر کر سامنے آئے گی۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کا مظہر ہے کہ اس نے یہ کلام نازل فرمایا۔ فبذالک فلیفرحوا، تو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائے، جشن منائے کہ اللہ کا یہ فضل اور اللہ کی یہ رحمت ہمارے شامل حال ہوئی، ہمیں عطا ہوئی۔ هو خیر مما یجمعون، یہ ان تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی اور بہتر ہے جو یہ جمع کرتے ہیں، دولت، مال و اسباب، آسائشوں کا ساز و سامان، راحت کی مختلف چیزیں جو بھی انسان جمع کرتا ہے۔ هو خیر مما یجمعون، ان تمام چیزوں سے جنہیں یہ جمع کرتے ہیں، جن کی قدر و قیمت کا ان کے قلب پر کوئی نقش ہے، ان سب سے کہیں بہتر، کہیں قیمتی، کہیں وقی، کہیں زیادہ قابل قدر شے یہ۔ خوشی منانی ہو تو اس پر مناؤ، جشن منانا ہو تو اس کا مناؤ۔ اب آئیے پلٹ کر ان 4 الفاظ کے اندر ایک بڑا گہرا معنوی ربط ہے۔ عام طور پر آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید اپنے لیے ایک ہی لفظ استعمال کرتا ہے، ہدن، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ اصل شے ہدایت ہے، رہنمائی۔ ابھی رمضان مبارک کی آمد آمد ہے، اس کا جو ذکر ہے سورہ بقرہ ہی میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ لفظ ہدایت کو 2 مرتبہ ایک ہی آیت میں دہرایا، لوگوں کے لیے ہدایت و رہنمائی، اور ہدایت بھی بالکل روشن، مبرہن، بینات، ایک پیچ نہیں، کوئی معمے حل نہیں کرائے گئے، کوئی منطق کی پیچیدگیوں میں نہیں الجھایا گیا۔ تو اصل تو ہے ہدایت اور رہنمائی، لیکن یہ مقام اس اعتبار سے بڑا منفرد ہے کہ اس سے پہلے 2 الفاظ لائے، اس کی حکمت کی طرف متوجہ کر رہا ہوں۔ جیسے کیونکہ میں بھی کبھی طبیب تھا، ڈاکٹر تھا، اس حوالے سے یہاں کئی میرے سابق میرے اعتبار سے ہم پیشہ حضرات یہاں موجود ہیں، انہیں معلوم ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ دوا ہو، جذب ہو جسم میں، تبھی تو مفید ہوگی۔ بڑی سے بڑی بات، اعلیٰ سے اعلیٰ کلام، عمدہ سے عمدہ ہدایت، بہترین سے بہترین حکمت، اگر دل سخت ہو گیا تو مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ یہ دل کی سختی جسے قرآن کہیں کہتا ہے رین، کلا بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا۔ حدیث میں بھی آیا ہے ان ھذہ القلوب لتصدع، ان دلوں کے اوپر زنگ آ جاتا ہے، کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء، جیسے کہ لوہا جو ہے زنگ آلود ہو جاتا ہے جب پانی اس پر پڑے۔ کہیں کہا گیا کہ دل پر سختی آ جاتی ہے، اور انسانی دل پر جب سختی آ جائے، قرآن مجید میں سورہ بقرہ ہی میں وہ تمثیل ہے رونگٹیں کھڑی کر دینے والی، کہ جب انسان کے دل میں سختی پیدا ہو جائے تو کوئی شے دنیا کی اتنی سخت نہیں ہوتی تھی جتنا کہ انسان کا دل سخت ہو جائے گا۔ ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ فإن من الحجارۃ لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله۔
مجھے صحیح الفاظ اس وقت یاد نہیں ہے، لیکن یہ کہ تمثیل یہ ہے، بنی اسرائیل سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے مذہبی لوگ کہ تمہارے دل اس کے بعد سخت ہو گئے، اور ایسے سخت کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ پتھروں میں تو وہ بھی ہے جو شک ہو جاتے ہیں، پانی نکل آتا ہے، چشمہ پھوٹ بہتا ہے، ان میں وہ بھی ہیں جو اللہ کی خشیت سے گر پڑتے ہیں۔ لیکن انسان کے دل پر اگر یہ سختی آ جائے تو پہلی ضرورت ہے دل کو نرم کرنے، اور اس دل کو نرم کرنے کے لیے ضرورت ہے واعظ کی۔ وہ واعظ کے جو آج ہمارے ہاں بڑی ہی تحقیر والی بات بن گئی ہے، واعظ ہو رہا ہے، یعنی واعظ کوئی عمدہ شے نہیں ہوتی، واعظ کوئی اعلیٰ شے نہیں ہے، کوئی عقلی باتیں ہو، کوئی ریشنل اپروچ ہو، کوئی منطقی بات ہو۔ واعظ کے بارے میں تو بڑے ہی ایک استحقار کے انداز میں کہا جائے یہ واعظ فرما رہا، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ واعظ کی بڑی ضرورت، دل نرم ہوگا تبھی وہ جذب ہوگا، کلام اس میں داخل ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے وہ زمین جس کے اوپر کہا جاتا ہے سخت، اتنی بارش برس جائے وہ پانی ادھر ادھر چلا جائے گا، جذب ہوگا، لہذا اس کی تو سب سے پہلی شے ہے دل کو نرم کرنے۔ ایک حدیث میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے، ایک مرتبہ حضور نے واعظ فرمایا، خطبہ دیا، جس کے بارے میں الفاظ آتے ہیں کہ جس سے دل لرز اٹھے اور آنکھوں سے آنسوؤں کے چشمے جاری ہو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ حضور معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو کوئی آپ جیسے کہ یہ کلام آپ کا جیسے کسی کو ودا کیا جا رہا ہو، رخصت کیا جا رہا ہو، کوئی ایسی بات ہے تو مزید نصیحت فرمائیے، مزید نصیحت فرمائیے۔ تو واعظ کی اپنی جگہ بڑی اہمیت ہے، واعظ قابل حقارت شے نہیں ہے، انسان میں عقل ہی نہیں ہے، جذبات بھی، جذبات کو خود ایک غذا کی ضرورت ہے، بلکہ انسانوں کی عظیم اکثریت جذبات ہی کی راہ سے اپروچ کی جا سکتی ہے، بڑی ہی مائنیوٹ مائنورٹی ہوتی ہے جنہیں آپ انٹلیکچوئلز کہیں، انہیں تو واقعتاً ان کی مجبوری بھی ہے کہ ان پر واعظ اثر انداز نہیں ہوتا، ان کے لیے ضرورت ہے برہان کی، دلیل کی، استدلال کی، منطق کی، لیکن عظیم اکثریت انسانوں کی اس کے اندر جذبات اور اس جذبے کو اپیل کرنے والی شے۔ اب مجھے یاد آ گئی بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو موم کرنے والی شے کیا تھی، کتنے سخت انسان۔ آخری فیصلہ یہ ہے کہ دیکھا جائے گا جو کچھ ہو رہا ہے، یہ دارالندوہ میں بیٹھے ہوئے لوگ طے نہیں کر پائیں گے، یہ سوچتے ہی رہ جائیں گے، اور محمد کا جادو چلتا جا رہا ہے۔ یہ در حقیقت چونکہ ٹرائبل معاشرہ تھا، اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ لیجئے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے تھے آپ کے چچا ابو طالب، and he was the head of the clan۔ ٹرائب تو تھا قریش، یہ قبیلہ تھا، اس میں کلینز تھے، جیسے وٹوؤں میں مانے کے، لالے کے، شامت کے، اب یہ چھوٹے چھوٹے گھرانے تقسیم ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ہر اس خاندان کا ایک سربراہ، اگر اس کے کسی فرد کے خلاف اقدام کیا جائے تو پورے خاندان کو گویا کہ چیلنج کیا گیا، اور ابو طالب حضور کا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ لہذا قریش کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ ہم اگر محمد کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم کو اقدام کریں تو ان فائٹنگ شروع ہو جائے گی قریش، اور اتنی عقل انہیں بھی تھی، ایک house divided amongst itself۔